بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر گہرائی سے غور کیا ہے کہ جس خالق و مالک نے ایک بند اور سخت پتھر کے اندھیرے میں موجود ننھے سے کیڑے کو بھی رزق پہنچانے کا حتمی وعدہ کر رکھا ہے، وہ اپنی سب سے پیاری اور اشرف المخلوقات کو کیسے بھوکا، تنہا اور محتاج چھوڑ سکتا ہے؟ انسان جب دنیاوی مصائب اور مالی تنگی کا شکار ہوتا ہے تو بسا اوقات نا امیدی اور مایوسی کی اتاہ گہرائیوں میں مبتلا ہو کر مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، حالانکہ عزت اور ذلت، فقیری اور عمارت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے جو پرندوں کو صبح خالی پیٹ نکالتا ہے اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ ان کے گھونسلوں میں واپس لوٹاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کا یہ المیہ ہے کہ جب تک وہ بندوں سے مانگتا ہے اور دنیاوی سہاروں پر تکیہ کرتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے، لیکن جس دن وہ سب سہاروں سے کٹ کر اپنے دل کو دنیا سے خالی کر کے صرف ایک اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولی کو اس طرح بھر دیتا ہے کہ اسے دنیا جہاں کی بادشاہت اور غنی عطا فرما دیتا ہے۔ میری وہ مائیں، بہنیں اور بھائی جو اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، رزق میں تنگی آ چکی ہے، چلتے ہوئے کاروبار اچانک ٹھپ ہو گئے ہیں، محنت کے باوجود جیبیں خالی رہتی ہیں اور وہ بڑے سے بڑے مالی مسئلے یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، انہیں اب کسی بھی طور پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب، طاقتور اور صدیوں سے آزمودہ قرآنی و نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جو اگر نماز عصر کے بعد پورے یقین کے ساتھ صرف 7 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اپنے خصوصی فضل و کرم سے رزق اور غیب سے ایسے دروازے کھولتا ہے جہاں سے انسان کی عقل کا گمان بھی نہیں گزرتا۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل کی بدولت آپ کی تمام مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کو زندگی بھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا کسی کا مقروض ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین محترم، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان کڑی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت کا مسلط ہونا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جن پر ثابت قدمی سے عمل کر کے انسان دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ جو انسان مصیبت میں واویلا کرنے کے بجائے صبر سے کام لیتا ہے اور مسنون وظائف و عبادات کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر جائز اور دلی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی عبادت کے بے شمار طریقے ہیں۔ زبان سے کلمات ادا کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرنا، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب اعلیٰ درجے کی عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی ذکر و اذکار اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی سلسلے کی ایک نہایت اہم کڑی ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ سنگین بیماری کی صورت میں ہو، غربت و تنگ دستی کی شکل میں، کاروباری پریشانی ہو، خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں یا کوئی اچانک ملنے والا صدمہ ہو، وہ بسا اوقات ہماری اپنی ہی اعمال، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کا نفس امارہ اور شیطان اسے دنیا کی جھوٹی چمک دمک اور گناہوں کی عارضی لذت میں اس قدر الجھا دیتے ہیں کہ وہ انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سوچ کر اپنے ضمیر کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے کہ ابھی تو جینے کے لیے بڑی عمر پڑی ہے،
بعد میں کسی وقت سچی توبہ کر لوں گا، اور یوں وہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کا سب سے بڑا اور فوری نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نور الہی، علم کی روشنی اور رزق کی برکت سے اکثر محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے استاد محترم سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو استاد نے انہیں فوری طور پر گناہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، کیونکہ علم اللہ کا ایک خاص نور ہے اور یہ نور کسی گنہگار کے دل میں نہیں ٹھہرتا۔ بالکل اسی طرح حصول رزق اور معاشی فراخی کے لیے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے سے بہتر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب دل گناہوں کے زنگ سے مفلوج اور سخت ہو جاتا ہے تو بسا اوقات انسان کی زبان تو روایتی طور پر ذکر کر رہی ہوتی ہے مگر دل غافل رہتا ہے۔ ہر اچھے اور برے عمل کا ایک اٹل نتیجہ ہوتا ہے، خوشحالی ہو یا قحط سالی، صحت ہو یا بیماری، یہ سب بظاہر نظر آنے والے اسباب سے کہیں زیادہ ہمارے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا رزق کی کشادگی کے لیے سب سے پہلا قدم سچے دل سے توبہ اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کچھ ایسے روزمرہ کی عام غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جو ہمارے گھروں سے رزق کی برکت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں اور ہمیں ان سے ہر صورت پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی غلطی کھانے کا احترام نہ کرنا ہے۔ کھڑے ہو کر یا جوتے پہن کر جلدی بے دھیانی میں کھانا کھانا رزق کی صریح ناقدری ہے۔ اسی طرح گھر کی خواتین کا کچن میں ننگے سر کھانا پکانا یا دسترخوان پر ننگے سر کھانا پیش کرنا رزق میں تنگی لانے کا ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ کھانے کا احترام اور اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا گھر میں برکت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوسری بڑی غلطی بیت الخلاء کے آداب کی خلاف ورزی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ، خاص طور پر خواتین، بیت الخلاء میں ننگے سر چلی جاتی ہیں، جو کہ سراسر برکت کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو حفظان صحت اور پاکیزگی کے آداب سکھائے ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تیسری اور سب سے خطرناک معاشرتی برائی مہمانوں کو زحمت سمجھنا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے معاشرے میں مہمانوں کو خدا کی رحمت سمجھا جاتا تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی تھی، مگر آج کل مادی سوچ، نفسی اور مہنگائی کے خوف کے غلبے کی وجہ سے انہیں بوجھ اور زحمت سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ غفلت گھروں میں رزق کی تنگی کا بہت بڑا باعث بن چکی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مہمان اپنا رزق اللہ کے خزانوں سے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب وہ خوش ہو کر جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ اور بلائیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مہمانوں کی خوشدلی سے خدمت کرنا وسعت رزق کا ایک بہترین اور مجرب ذریعہ ہے۔ اگر آپ سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو غیبی خزانوں سے ایسا رزق ملے جس کا شمار ممکن نہ ہو، تو یہ مبارک اور خاص عمل پوری توجہ، کامل یقین اور بتائی گئی شرائط کے ساتھ کیجیے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر باجماعت یا وقت پر ادا کرنے کے فوراً بعد دنیاوی بات چیت کے بغیر اپنی جائے نماز پر باوضو حالت میں بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نہایت عقیدت و محبت سے کم از کم ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں۔ البتہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور برکات کہیں زیادہ ہے۔
درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے نہایت دھیان، یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ قرآن پاک کی یہ خاص اور جلالی آیت مبارکہ 7 بار پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت کلمات ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں پر بھی منعکس ہیں اور اپنے اندر بے پناہ روحانی برکات اور تاثیر رکھتے ہیں۔ ان مبارک آیات کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آتا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ادا کرنے میں انتہائی ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن اعمال توڑنے والے میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور رحمان کو یہ کلمات بے حد محبوب ہیں۔ جب آپ یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں، زیادتیوں اور کوتاہیوں پر سچے دل سے ندامت محسوس کرتے ہوئے کثرت سے استغفار کریں، پھر رو رو کر، گڑ گڑا کر اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مالی مسائل کے فوری حل، پہاڑ جیسے قرضوں کی غیبی ادائیگی اور رزق میں بے پناہ وسعت و برکت کی دعا مانگیں۔ محترم ناظرین، جب ایک بے بس بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ پاک کے کلام کو پڑھتا ہے اور دنیا کے تمام سہاروں کو ٹھکرا کر صرف اس مالک کائنات کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے تو اللہ کی رحمت پورے جوش میں آتی ہے۔ وہ رب العالمین فوراً اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز حاجات کو اس کی سوچ سے بڑھ کر پورا کر دو، اور اس کی کامیابی اور خوشحالی کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے دور کر دو۔ اس طاقتور اور بابرکت عمل کی بدولت نہ صرف آپ کو وافر مقدار میں حلال رزق عطا کیا جائے گا، بلکہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی معاشی طور پر خوشحال اور مستحکم ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے پاک ذکر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور اس کی ذات بابرکات پر ایسا کامل اور پختہ توکل کریں جیسا توکل کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیکی اور بھلائی کی باتوں کو سننے، انہیں دل سے سمجھنے اور پھر ان پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اے ہمارے پروردگار، اس وقت جو بھی لوگ بیماری کی حالت میں ہیں انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما، جو تنگ دست، غریب اور پریشان حال ہیں انہیں اپنے غیبی خزانوں سے بے حساب حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اور ہم سب کو زندگی کے کسی موڑ پر کسی کا محتاج نہ کر سوائے اپنی پاک ذات کے۔ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچانا اور آپ سب کا اسے محبت سے سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ آپ تمام ناظرین سے پرخلوص گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ اور خیر کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی 99 بابرکت اور صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور تحریر کریں تاکہ یہ سلسلہ خیر جاری رہے۔